بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی وفات پر خلافت راشدہ کی تکمیل ہوئی۔ ان کے بعد عمرا اور سلاطین آئے، یعنی سلطان، بادشاہ، امیر وغیرہ آئے، جن میں اچھے بھی تھے اور برے بھی، جن میں دین کی خدمت کرنے والے بھی تھے، شریعت کے خادمین بھی تھے، اور ہادمین دین و شریعت بھی، یعنی دین و شریعت کو توڑنے اور ختم کر دینے والے۔ ان میں عادل بھی تھے اور ظالم بھی۔ چنانچہ خلافت راشدہ کے بعد دینی اور سیاسی اقتدار آہستہ آہستہ تقسیم ہو گیا۔ بادشاہوں نے حکومت سنبھالی اور امت کے مصلحین، علماء ربانیین اور داعیان دین نے تعلیم و تربیت، تزکیہ و احسان، دعوت و تبلیغ، احکام شریعت کا اجتہاد و استنباط، اسلامی علوم کی نشر و اشاعت، اسلام کے خلاف اٹھنے والے ارتداد و انحراف کے فتنوں کا مقابلہ، یہ سارے اہم فرائض انجام دیے، اور انہی کے ذریعے دین کی امانت ہم تک پہنچی ہے۔ یہ دراصل وہ کام ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید دین قرار دیا ہے، یعنی دین کی بنیادوں کو بار بار تازہ کرنا، مخالفانہ تحریکوں سے اس کی حفاظت کرنا، اور دین و شریعت کو ہر طرح کی آمیزش اور ملاوٹ سے بچائے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے۔ سنن ابی داؤد کتاب الملاحم حدیث نمبر 4291۔ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو اب امت میں ایسے مجددین و مصلحین کا تسلسل ضروری ہے، یعنی ایسے مجددین اور مصلحین کا مسلسل پیچھے پیچھے آتے رہنا ضروری ہے۔ کار تجدید و اصلاح کے لیے مستقبل میں صرف دو ایسی شخصیتوں کی آمد ہونے والی ہے، یعنی اصلاح اور تجدید کے کام کے لیے آئندہ زمانے میں صرف دو ایسی شخصیتوں کا آنا ہے جن کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، اور وہ انتہائی نازک حالات میں اسلام کی سربلندی، اعدائے اسلام کی سرکوبی اور غیر معمولی حالات میں امت کی رہنمائی اور قیادت کے لیے دنیا میں تشریف لائیں گے، جن کا اصل ہدف یہودیوں اور نصرانیوں کی طرف سے مسلمانوں پر ہونے والی یلغار کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ امت ہلاک نہیں ہوگی جس کی ابتدا مجھ سے ہوئی ہے، جس کی انتہا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے اور درمیان میں مہدی آئیں گے۔ لن تہلک امت انا فی اولہا وعیسی ابن مریم فی آخرہا والمہدی فی وسطہا۔ کنز العمال 30 پر 8670 پر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔